ہم زکوٰۃ کے موضوع پر زکوٰۃ کے جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کا کچھ حصہ ہم عرض کریں گے۔ ایسے تو زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں قرآن مجید میں اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاں زکوٰۃ کی اہمیت آئی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث میں وعید آئی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بس ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا اور آپ کے وصال کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں، اور حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، ان کے خلاف جنگ کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کہ جو لوگ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ آج اس کا انکار کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر کی خدمت میں عرض کیا، آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان کے خلاف آپ کیسے جہاد کریں؟ تو اس کے جواب میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ حضور کے زمانہ اقدس میں حضور کی حیات طیبہ میں وہ بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ نہیں دیں گے، انکار کریں گے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ کیوں؟ وہ لوگ زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جہاں تک کہ تم بارگاہ الہی میں وہ چیز نہیں خرچ کرتے جس چیز سے تم محبت کرتے ہو۔ تمہیں وہ محبوب چیز ہے تو اپنی محبوب چیز بارگاہ الہی میں اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے تو تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو کسی چیز سے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی، طہارت، اور صاحب مال صاحب نصاب جب اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو جو اس نے حلال اور جائز ذرائع سے کمایا ہوا ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ اس کے باقی مال کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے، تو اس کا باقی مال طہارت حاصل کر دیتا ہے۔ بظاہر انسان کے جیب سے جب پیسہ نکلتا ہے، مال نکلتا ہے، وہ اس کو کمی محسوس کرتا ہے، لیکن رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مال اس کا کم نہیں ہوتا، بلکہ مال اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک فرما کے اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو وہ مال جو اس نے صاحب مال نے، صاحب نصاب نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، تو یہ مال اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یہ مال اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا حوالہ اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو مال زکوٰۃ کا نہیں دیتا، یہی مال قیامت کے دن اس کے لیے وہ سام کی شکل بن جائے گا، اس کے لیے وہ دردناک شکل اختیار کر جائے گا۔ اسی مال کو اس صاحب مال اور صاحب نصاب کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ تو یہ مال اس کے لیے وبال جان ہے جس مال سے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت ایک درخت ہے جنت میں،
تو جو بندہ سخاوت کرتا ہے تو جنت کا یہ درخت اپنے مال خرچ کرنے والوں کو جنت میں کھینچتا ہے۔ بخل بھی ایک درخت ہے اور یہ جہنم کا درخت ہے۔ تو بندہ جو بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، یہ درخت بندے کو جہنم کی طرف کھینچتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخیل شخص ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور وہ شخص جو عبادت اور ریاضت کے حوالہ سے، دنیا کے دیگر مراتب اور جو مناظر کے حوالہ سے اتنے بڑے منصب پر فائز نہیں دنیا والوں کی نظر میں، لیکن ہے وہ سخی، صفت سخاوت اس میں پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درجے کو بلند فرمائے گا، اس کے مقام کو بلند فرمائے گا۔ تو یہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی جو ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا، وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ فرمایا قریب من الجنہ، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، وہ لوگوں کے قریب بھی ہوتا ہے۔ قریب من اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے قریب بھی ہوتا ہے۔ آیا کہ جو لوگ مال کو سنبھال کر سمیٹ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا انسان جو بخیل ہے، فرمایا وہ جنت سے دور ہے۔ بعید من الجنہ قریب من النار، جہنم سے دور، جہنم کے قریب ہے اور جنت سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے۔ تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے مقام کو بلند فرماتا ہے۔ تو حضرات ذکر پھر زکوٰۃ میں سے یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کون لوگ مستحق ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ صاحب مال کے لیے، صاحب نصاب کے لیے کون سا ایسا مال ہے جو اس کو صاحب نصاب کرتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اور کس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، کیسے ادا کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں ایک لمبی جو ہے وہ بات ہے، لیکن میں خلاصتاً جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس بار میں عرض کروں گا۔ آج کو ابتداءً کچھ خلاصہ بیان کیا ہے، ورنہ قرآن مجید میں متعدد اور مختلف مقامات پر زکوٰۃ دینے والوں کی عظمت کو بیان کیا گیا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بھی مذمت کی گئی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی متعدد جگہ پہ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں وعید سنائی ہے جو لوگ اپنے مال سے، اللہ کی دی ہوئی دولت سے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، وہ سنبھال کر رکھتے ہیں، سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میرے علم میں بھی ہے، جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے خرچ نہیں کرتے، مالوں کو سمیٹ کر رکھا، جب وہ دنیا سے چلے گئے وہی مال اولاد کے لیے وبال جان بن گیا، والدین کے لیے بھی وبال جان بنا، والدین بھی پریشانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے، اولاد میں بھی مال کی وجہ سے جو ہے وہ تفریق بڑھ گئی، ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ دست ہو کے روان ہو گئے، گھر کے گھر اجڑ گئے، گھر کے گھر اب جو ہے نا وہ گھر جو ہے نا وہ غیر آباد ہو کے اجڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اولاد کی نہ اچھی تربیت کی ہوتی ہے، نہ مال کو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے۔ جانے کے بعد اولاد کہاں خرچ کرتی ہے، وہ مال کس جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ اللہ ہمیں جو بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔